بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ العزیز بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب الاطعمۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 14 کے ساتھ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام. سوتے وقت چراغ اور آگ کو بجھانا اور برتنوں کو ڈام پہ رکھنا، اس باب میں اس کا بیان ہو رہا ہے. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی مالک نے روایت کی ابو الزبیر سے، ابو الزبیر رحمہ اللہ نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغلق الباب، سوتے وقت دروازہ بند رکھا کرو. وَأَوْكِ السِّقَاءَ، مشکیزے کو باندھ لو. وَأَكْفِئُ الْإِنَاءَ، برتن کو اوندے رکھو. او خمروا الاناء، یا برتنوں کو ڈانپ لو. واطفئوا المصباح، اور چراغ کو بجھاؤ، گل کر وہ بجھاؤ. فإن الشیطان لا يفتح غلقا، کیونکہ بے شک شیطان نہیں کھول سکتا بند دروازے کو. ولا يحل وکاء، اور نہ تسمہ کھول سکتا ہے. ولا یکشف آنیۃ، اور نہ برتن کو کھول سکتا ہے. فإن الفویسقۃ تضرم علی الناس بیتہم، اس لیے کہ چھوٹا فاسق، مراد اس سے چوہا ہے. ابتدا میں اس پر بحث وہ گزر چکی ہے، کیونکہ چھوٹا فاسق لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے. وفی الباب عن ابن عمر و ابی ہریرہ و ابن عباس، اس باب میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت حسن اور صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن جابر، اور اس سند کے علاوہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات مروی ہے. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات نے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی سفیان نے، انہوں نے سفیان نے روایت کی زہری سے، زہری نے روایت کی سالم سے، سالم نے روایت کی عبداللہ سے، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن عمر ہے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ رات کو سوتے وقت گھر کے اندر آگ مت چھوڑو. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی آتے ہیں بحث کی طرف. حدیث الباب میں جو موضوع ہے، عزیز طلباء کرام، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید آداب بیان فرما رہے ہیں کہ رات کو سوتے وقت گھر کا دروازہ بند کر کے سونا چاہیے. سوتے وقت کھانے پینے کے برتنوں کو ڈانپنا
چاہیے، یعنی کھلے میں ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے ہانڈی خالی ہو، پلیٹیں خالی ہو، دوسری چیزیں، لیکن یا ان کو ڈام کر رکھنا چاہیے یا کم از کم الٹا کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کوئی زہریلی چیز آ جائے۔ اگر اس میں سالن ہو تو سالن کے بو کی وجہ سے شاید کچھ آ جائے، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ چوہے تو ہر جگہ گھس ہی جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے آ جائیں گے تو اس سے انسان کو پھر تکلیف ملے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تکلیف اور مشکل سے بچانے کے لیے یہ فرمایا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کچن سے، مطبخ سے اپنے لیے کھانا وغیرہ لے لے تو پیچھے جو برتن ہانڈی کا ہوتا ہے، دوسرے برتن ہوتے ہیں، تو ان کو اچھی طرح ڈھک کر چھپا کر رکھنا چاہیے تاکہ ہر طرح سے اس میں حفاظت ہو۔ پہلا ادب اغلق الباب، کہ دروازہ بند رکھو، تو حکمت اس میں یہی ہے کہ چور سے حفاظت ہوگی۔ جب انسان بسم اللہ پڑھ کر، آیت الکرسی پڑھ کر دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر طرح کے شیاطین سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں آیت الکرسی کی برکت سے۔ دوسرے کئی اوراد اپنے اور اپنے گھر کی حفاظت کے لیے احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی مزید آئیں گے، اس کو پھر اپنی جگہ پر ذکر کریں گے اور اس پر بحث کریں گے۔ تو حکمت اس میں یہی ہے کہ انسان ہر طرح سے محفوظ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان کی نیند ان کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ او کہ اس سے او کا یو کی ایکا ان، اس کا معنی ہے مشکیزے کے اندر ایک تسمہ ہوتا ہے، تو جس کو مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے اور باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو وکا ان کہا جاتا ہے۔ جب اس کو باندھ دیا جائے تو پھر مشکیزے سے پانی نکلنا وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یہ حکم تمام برتنوں کے لیے ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ نلکے ہیں پانی کے لیے، ٹینکی سے نلکے آتے ہیں، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کہ جتنا پانی لینا ہے ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے تو اس کو کھول کر استعمال کرے، پھر واپس نلکا اس کو بند کرنا چاہیے تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو اور حفاظت سے بھی وہ رہے۔ دوسرا، یہ ٹینکی جو ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی ڈھکن اپنا ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح ڈانپ کر رکھنا چاہیے، ڈھکن لگا کر بند رکھنا چاہیے تاکہ ہر طرح کے وہ حشرات الارض زہریلے ہو، بعض اوقات پانی میں گر کر وہ مر جاتے ہیں، تو اس سے نماز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں ابھی کچھ دن پہلے بذات خود ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ مدرسے کے کنویں میں ایک چوہا گر کر مرا تھا، تو پھر اس سے جب وہ پانی کا بالکل طعم چینج ہو گیا تو اس سے پھر پتہ چلا، جب کنواں کھول کر دیکھا گیا تو وہ پھول چکا تھا، تو پھر تقریباً 5 دنوں کی نمازیں وہ لوٹانی پڑی۔ تو پھر اس میں حالانکہ کنواں بالکل وہ بند تھا، لیکن سوراخ مراخ وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور اس میں پھر جب گر جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو اسی احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وَأَكْفِئُ الْإِنَاءَ او خَمِّرُ الْإِنَاءَ، یہ راوی کا شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اکفئ الاناء او خمر الاناء، اس کا مطلب کہ کوئی برتنوں کو یا الٹا کر کے رکھو جب برتن کا ڈھکن نہ ہو، اور اگر ڈھکن ہو تو اس پر ڈھکن لگا کر اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہاں یہ راوی کی شک کی وجہ سے 2 کلمات وہ لائے گئے کہ یا تو اس کو ڈانپو اور یا اس کو الٹا کر کے رکھ دو۔ وَأَطْفِئُ الْمِصْبَاحَ، یہ بعض روایات میں اطفئ السراج جیسے عنوان میں وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ آیا ہے، تو اس طرح کی بھی آیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اس کے ساتھ اذکروا اسم اللہ ہے کہ جب اس کو بجھاؤ تو پھر اللہ کا نام بھی ساتھ میں لو، تو یہ بھی آیا ہے۔ تو بجلی وغیرہ یا بلب ہر زمانے کے، اپنے وقت کے، ہر علاقے کے اپنے ماحول کے مناسب جو چیزیں روشنی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خاص کر وہ چیزیں کہ جن سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آگ، لالٹین، موم بتی، گیس، یہ چیزیں، تو ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس میں کئی ساری حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات کئی مصیبتیں، آفتیں وہ رات کے وقت نازل ہو جاتی ہے
اور انسان خواب میں ہوتا ہے، خواب کی مثال وہ موت کی سی ہوتی ہے، تو انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور نیند کی حالت میں ہی وہ دنیا سے اپنے ہی ہاتھوں اس کے وہ نقصان سارا اٹھا لیتا ہے اور دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائی۔ پھر حکمت بتائی، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غُلُقًا وَلَا يُحِلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ آنِيَةً۔ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بند دروازہ نہیں کھولتا، یعنی جو شخص اسلامی آداب پر عمل کر کے رات کو دروازہ بند کر کے سوئے تو شیطان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ یہ بند دروازہ کھول سکے۔ جو انسان نے آیت کرسی قرآن کریم کی دوسری صورت تلاوت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے بند کی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر اس میں یہ برکت ڈال دیتے ہیں کہ شیطان کو بھی اس پر قدرت نہیں ہوتی کہ ایک دروازہ تک کھول سکے، ورنہ کتنے سارے گناہ وہ لوگوں سے کروا دیتا ہے، بڑے بڑے کام وہ کروا دیتا ہے۔ نہ دروازہ کھول سکتا ہے اور نہ ڈھکن اٹھا سکتا ہے، اور اسی طرح برتن وغیرہ سے وہ ڈھکن بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر مشکل وغیرہ کا وہ منہ باندھا ہو تو اس کو بھی نہیں کھول سکتا، گانٹ وغیرہ بھی نہیں کھول سکتا۔ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُظْلِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ۔ فویسقہ یہ فسقہ یفسقو سے ہے، فسقت الرطبۃ عن قشرها۔ یہ عرب اس وقت کہتے ہیں جب کھجور بہت زیادہ پکنے کی وجہ سے پٹ جائے، تو فسق کا لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، التجاوز عن الحد۔ تو یہ چوہا بھی چونکہ حد سے بہت تجاوز کرتا ہے تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فویسقہ کہا، اور اسی وجہ سے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے بھی کافر کو فاسق کہا جاتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین۔ دو کھجوروں کو ملا کر ایک ساتھ کھانا یہ مکروہ ہے، یہ باب ہے اس بیان میں۔ وبہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری وعبید اللہ عن الثوری عن جبلۃ بن سحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو احمد الزبیری سے، ابو احمد الزبیری نے روایت اور عبید اللہ سے، اور ان دونوں حضرات نے روایت کی ثوری سے، انہوں نے روایت کی جبلہ ابن سحیم سے، جبلہ ابن سحیم رحمہ اللہ نے روایت کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن بین التمرتین حتی یستأذن صاحبہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجور کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھی سے اجازت لی جائے جو اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ وفی الباب عن سعد مولا ابی بکر ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سعد مولا ابی بکر سے بھی روایت مروی ہے اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ جی تو اس باب میں ایک اور ادب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی جگہ میں دعوت پر مدعو ہو، مہمان زیادہ ہو، لوگ زیادہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کھانا کھا رہے ہوں، تو عرب میں چونکہ اس وقت کھجور وہ ایک عام تھی اور زیادہ پائی جاتی تھی، بسا اوقات کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو کھجوروں سے ہی گزارا چل جاتا، جسے ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ کھجور ایک ایک کر کے کھانا یہ ادب میں سے ہے، تو کسی کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ کسی مجلس میں ہو، دعوت میں ہو تو کھجور اگر سامنے ہو، اور مراد صرف اس سے کھجور نہیں ہے، ہر ایک چیز مراد ہے اس سے جو کھانے کے لیے کسی مجلس میں کسی دعوت میں پیش کی جائے، اس کو ایک ایک کر کے کھانا چاہیے۔ اگر ایک کے بجائے 2 اٹالے بندہ 3 اٹالے کھجور ہو، دوسری چیزیں ہو، میوجات ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو ایک ایک کر کے اٹھانا چاہیے۔ اگر زیادہ اٹھائے گا تو اس میں قباحتیں ہیں، کئی قباحتیں ہیں۔ پہلی
قباحت اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ اس انسان کے حرص پر دلالت کرتا ہے، اس کے لالچ پر دلالت کرتا ہے، جو کہ عیب کی بات سمجھی جاتی ہے ہر جگہ پر۔ دوسری بات اس میں یہ ہے قباحت کہ یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کیونکہ یہ کانا تمام افراد کے لیے ہوتا ہے۔ اب سب ایک ایک کر کے کھا رہے ہیں، یہ دو دو اور تین تین اٹھا کر کھا رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے اس میں اس طعام میں غصب کر رہا ہے، غبن کر رہا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور تیسری قباحت اس میں یہ ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو اور وہ 2 یا 3 دانے اکٹھے کھا لے، تو یہ بھی پھر ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے حلق میں اٹک جائے، اور پھر وہاں پر سب کے سامنے اس کی ایسی صورتحال اس کو پیش آ جائے کہ جس کی وجہ سے کلم کلہ طور پر اس کی رسوائی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے بھی بچنے کے لیے وہ اس کو ایک ایک کر کے کھانا چاہیے، اور اگر بالفرض پھر بھی یہ 2 2 یا 3 3 اٹھانا چاہتا ہے حتی یستأذن صاحبہ، تو اس کو اپنے ساتھی سے اجازت لینی چاہیے۔ تو جو ساتھی اس کے ساتھ پلیٹ میں کھانے میں شریک ہے وہ اس کو اجازت دے دے تو پھر کھا سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اجتماعی کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر بندہ انفرادی طور پر ہو، اکیلے بیٹھ کر کھا رہا ہے، تو پھر وہ ایک ایک کر کے کھائے، 2 2 کر کے کھائے، 3 3 کر کے کھائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہی بات پھر سامنے رہے گی کہ اگر 3 3 کھائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حلق میں اٹک جائے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں فرمائی، تو یہ نہیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ نہیں تحریم کی ہے یا یہ نہیں کراہت کی ہے۔ تو اہل ظواہر اس کو تحریم پر ہی محمول کرتے ہیں، لیکن اہل علم فقہا اور محدثین نے اس کو سوء ادب اور کراہت پر محمول کیا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کھانا سب ساتھیوں کے لیے مشترک ہو تو بغیر ان کے رضا کے اس کا ملانا یہ حرام ہوگا، چاہے وہ صراحتاً ہو یا دلالتاً وہ اٹھا لے کھجوروں کو۔ اور اگر طعام کسی ایک شخص کی جانب سے، مثال کے طور پر ایک ساتھی نے دعوت کی ہے، باقی سب اس میں شریک ہے، تو پھر اس سے اجازت لینا یہ ضروری اور مستحب ہوگا۔ اور اگر کھانا اپنا ہو، تو اگر کھانا کم ہو تو پھر بھی دوسروں سے اجازت لینا وہ مناسب ہے، تاکہ کسی کے خیال میں کوئی برا گمان نہ آ جائے، سوء ظن نہ آ جائے، تو پھر اس میں اجازت لینا مناسب ہے۔ لیکن اگر کھانا زیادہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ مروت کے خلاف ہے۔ علامہ حطابی رحمہ اللہ نے اس نہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ اس وقت خوراک کی انتہائی قلت تھی، مگر بعد میں اگر دیکھا جائے اور موجودہ حالت میں ہم دیکھ لیں تو کھانے کی بہت ہی فراوانی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی تخصیص ہے، مگر یہ بات آپ رحمہ اللہ کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر زمانے کے ساتھ اس کا حکم وہ جاری ہے، تو یہ حکم وہ مستقل ہی رہے گا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مخصوص وہ نہیں ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔